یہ مشہور ہے کہ سیلویاریا جو کہ ایولونگا کے بادشاہ نیومیریٹر کی بیٹی تھی، جنگ کے دیوتا مارس کی طرف سے حاملہ ہوئی۔ اس نے جڑواں لڑکوں ریمس اور روملس کو جنم دیا۔ اس کے حمل کے دوران اس کے والد کو معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ اس کے چچا امیلیس نے لے لی۔ تخت کے دعوے داروں سے بچنے کے لیے امیلیس نے جڑواں بچوں کو دریا ٹائبر میں پھینکنے کا حکم دے دیا، تاہم ایک بریڈیے نے انہیں ڈوبنے سے بچایا، انہیں دودھ پلایا اور ان کی پرورش کی۔ جب جڑواں بچے بڑے ہوئے تو انہوں نے اس زمین پر شہر بنانے کا فیصلہ کیا، تاہم ان کے درمیان جھگڑے کے بعد روملس نے اپنے جڑواں بھائی ریمس کو قتل کر دیا۔ روملس اس شہر کا واحد رہنما بن گیا اور اس کے اعزاز میں اس کا نام روم رکھا گیا۔ اس طرح رومن سلطنت کا جنم ہوا، جس کی بنیاد 753 قبل مسیح میں ایک شہری ریاست کے طور پر رکھی گئی، جو ایک وسیع سلطنت کی شکل اختیار کر گئی، جس نے 2000 سال سے زائد عرصے تک حکومت کی یہ مہم جوئی، جو روم کی بنیاد کے ساتھ ایک چھوٹی شہری ریاست کی بادشاہی کے طور پر شروع ہوئی، وقت کے ساتھ ایک جمہوری غالب سلطنت میں تبدیل ہو گئی۔ لہٰذا رومن تاریخ کا 3 مختلف ادوار میں تجزیہ کیا جاتا ہے: بادشاہی دور، جمہوری دور اور امپیریل دور۔ بادشاہت کا دار 200 صدیوں سے زیادہ رہا اور اس پر 7 بادشاہوں نے حکومت کی۔ دیگر ریاستوں کے برعکس بادشاہوں کا انتخاب بزرگوں کی کونسل اور مقبول اسمبلیوں کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ رومن ریاست پر تقریباً 250 سال تک زمین کے ٹکڑے حاصل کرنے کی کوشش کیے بغیر اسی طرح حکومت کی گئی یہ چھوٹی سی غیر جنگی ریاست صرف روم شہر تک محدود تھی۔ بادشاہی دار کے آخری سالوں میں بغاوتوں اور بدمنی کے نتیجے میں ریپبلکن حکومت کی طرف منتقلی ہوئی۔ اس طرح ریپبلکن دور کا آغاز ہوا، جس میں بہت سی چیزیں بدل گئیں۔ جمہوریہ کے ابتدائی سالوں میں جس امن کی پالیسی کی پیروی کی گئی، اس کی جگہ آہستہ آہستہ جنگوں نے لے لی اور توسیع پسندانہ پالیسی اپنائی گئی۔ اس سے روم کی سرحدیں آگے بڑھنا شروع ہوئی، پہلے اطالوی جزیرہ نما پر اور پھر بحر روم کے پورے خطے میں۔ ان کی پروفیشنل اور بھاری آرمرڈ انفینٹری کی بدالت، جنہیں لیجنریز کہا جاتا ہے، رومن ریاست ایک سلطنت بننے کی طرف قدم بقدم بہت کم وقت میں یونان، جزیرہ نما آئیبیرین اور شمالی افریقہ رومی علاقے میں شامل ہو گئے۔ فرانس میں انہوں نے گال کے ساتھ اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ اس دور نے اسپارٹکس کی غلام بغاوت کے ساتھ سب سے زیادہ توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ جولیس سیزر، بروٹس، سسرو، مارکس انٹونیس، آگسٹس اور کلوپیٹرا اس دور کے مشہور کردار ہیں۔ کچھ عرصے بعد اپنی سرحدوں کی توسیع کے ساتھ ریپبلکن حکومت ناکافی ہو گئی۔ اس موقع کو سمجھتے ہوئے جولیس سیزر نے خود کو آمر قرار دے دیا، تاہم اسے 44 قبل مسیح میں مخالفین نے چھڑا غوب کر موت کے گھاٹ اتار دیا، جس میں اس کا قریبی بیٹا بروٹس بھی شامل تھا۔ جولیس سیزر کی موت کے بعد اس کا جانشین اس کا بھتیجا اگسٹس بنا، جس نے وہ کام کیا جو سیزر نہیں کر سکا تھا۔ اس نے ریپبلکن دور کو بند کر کے شاہی دور شروع کیا۔ شاہی دور کے پہلے سال رنگ سب سے دلچسپ شہنشاہوں میں ایک کلیگولا تھا، جو ذہنی طور پر غیر مستحکم تھا، اور اس نے اپنے گھوڑوں کو سینیٹر بنانے اور سمندر کے دیوتا کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے جیسے بہت سے مکروہ فیصلے کیے تھے۔ اس کے بعد آنے والے شہنشاہوں نے بھی حکمرانی کے لیے کوئی اچھی مثال قائم نہیں کی، یہاں تک کہ دعویٰ کیا گیا کہ اس نے جان بوجھ کر روم میں آگ لگائی اور اسے جلا دیا۔ ان تمام ناکام حکمرانوں کے باوجود رومی سلطنت ایک اچھی طرح سے قائم نظام کے ساتھ 200 سال تک علاقے حاصل کرتی رہی۔ تیسری صدی میں اس کی سرحدیں شمالی افریقہ سے میسوپوٹیمیا، مغربی یورپ سے خلیج فارس تک پہنچنے کی وجہ سے مختلف انتظامی مسائل اور الجھنیں شروع ہو گئے۔ لہٰذا روم کے لیے ایک نئے دارالحکومت کی ضرورت تھی، جو مغربی اور مشرقی دونوں سرزمین پر غلبہ حاصل کر سکے۔ آخر میں شہنشاہ قسطنطین نے قسطنطنیہ، جو کہ اب استنبول ہے، اسے اپنے دارالحکومت کے طور پر منتخب کیا۔ اس کی سیاسی اور تجارتی اہمیت کے ساتھ ساتھ
اس کی جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے 324 میں ایک شاندار محل، سینٹ کی عمارت، ہبد روم اور گرجا گھر تعمیر کیے گئے۔ یہ شہر دشمن کے حملوں کے خلاف دفاع کے لیے بڑی دیواروں سے گھرا ہوا تھا، اور 6 سال بعد 11 مئی 330 کو قسطنطنیہ اپنے سرکاری افتتاح کے ساتھ سلطنت کا نیا دارالحکومت بن گیا۔ سال 395 روم کے لیے ایک دہائی تک ایک عظیم سلطنت کے طار پر اپنی حیثیت برقرار رکھی، لیکن اس نے اپنے علاقے کھو دیے۔ یہ جزیرہ نما عرب، شمالی افریقہ، مصر اور اناٹولیا کے کچھ حصے تھے۔ امویوں کے قیام کے ساتھ ترک وہ قبیلہ تھا جو مشرقی رومی سلطنت کا خاتمہ کر رہا تھا۔ یہ بلکان اور اناطولیہ کے درمیان صدیوں تک پھنسے رہے۔ 1001 تھر میں اناطولیہ پر ترک چھاپے منجکرت کی جنگ میں اپنی فتح کے ساتھ شروع ہوئے۔ شروع سے باجنطینیوں کا جوال شروع ہو گیا۔ در حقیقت جیسے ہی سلطنت عثمانیہ، جو کہ اس خطے میں ترکی کی سلطنتوں میں سے ایک ہے، غیر معمولی طور پر ترقی کرتی گئی، مشرقی رومی سلطنت قسطنطنیہ کی فصیلوں میں پھنسی ہوئی ایک چھوٹی سی شہری ریاست بن گئی۔ 1453 میں یہ 7ویں عثمانی سلطان محمود فاتح تھے جنہوں نے رومی سلطنت کو آخری دھچکا دیا۔ اس طرح عظیم رومی سلطنت کی آخری باقیات تاریخ سے مٹ گئی۔ رومی سلطنت جس نے عالمی تاریخ پر اپنا نشان چھوڑا، اپنی بنیاد سے لے کر مشرقی رومی سلطنت کے خاتمے تک 2206 سال اس نے حکومت کی۔ اس دوران اس نے تقریباً 22,78,000 مربع میل کے رقبے پر حکومت کی۔ یہ اتنے وسیع اور عریض علاقوں تک پہنچ گئی کہ آج کی سرحدوں پر غار کیا جائے تو بہت سے ممالک جیسے یونان، اٹلی، جرمنی، فرانس، انگلینڈ، اسپین، پرتگال، ترکی، عراق، شام، مصر، لیبیا، الجزائر اور مراکش اس سلطنت میں شامل تھے۔ یہ ریاست جو ہزاروں سال پہلے دنیا میں موجود تھی، آج بھی ٹی وی سیریز، فلموں اور کمپیوٹر گیمز میں مقبول ہے۔